وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہیں۔ اب یہاں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے یا آپ ان کو کوئی ہدایت کا پیغام دیتے تھے یا کوئی وعظ فرماتے تھے یا آپ ان کو کوئی نصیحت کرتے تھے تو کافر جو ہیں یہ بڑے خوب کان لگا کر سنتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں نافرمانی تھی، ان کے وجود میں نافرمانی تھی، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ نفرت کی جو ایک روئی انہوں نے اپنے کانوں میں ٹھونسی ہوئی تھی، جو نفرت کی آگ ان کے دلوں میں جل رہی تھی، اس لیے وہ حق کا جو پیغام ہے اس کو سننے سے قاصر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے اس شخص سے، ایسے شخص کی تھی جو کانوں سے بہرا اور عقل سے کورا ہو کہ محبوب آپ ان کو سنا رہی ہیں، یہ ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ سننے کے باوجود بھی کچھ نہیں سن رہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو کافر ہیں یہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے تھے، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، اور ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، اور عثمان غنی نے بھی دیکھا۔ دیکھنے میں فرق ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ پائے کافر جون سے، اور جنہوں نے دیکھنا تھا انہوں نے ایک نگاہ میں سب کچھ دیکھ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دیکھتے تو ہیں آپ کو ٹکٹکی باندھ کر، مگر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی دل جس طرح انہوں نے اپنی کانوں کے اندر تعصب کی روئی ٹھونسی ہوئی ہے، اسی طرح ان کی دل کی جو آنکھیں ہیں، ان کی سر کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، مگر جو ان کی دل کی آنکھ ہے وہ بے نور ہے، اور ان کی جو دل کی آنکھ ہے وہ اندھی ہے، اور اس میں جب نور ہی نہیں اور اس میں جب بینائی نہیں، وہ آپ کو کیا دیکھے گی جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایسا نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق دیکھنے والے تھے، عمر فاروق دیکھنے والے تھے، عثمان غنی دیکھنے والے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھنے والے تھے، ابو ہریرہ تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، جابر بن عبداللہ انصاری تھے، اور بے شمار صحابہ کرام جن سے۔ دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا، وہ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ پائے، اور جنہوں نے دیکھنا تھا وہ ایک نگاہ میں سب کچھ دیکھ گئے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان میں سے بعض تو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ بہروں کو سنائیں گے، ان کے کان ہوتے ہوئے بھی ان کی کان نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، تو آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، حالانکہ ان کی آنکھیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھیں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جن سے، انہوں نے دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ آگے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی تبلیغ سے
آپ جو ان کو ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ میں محبوب کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ان کے کانوں میں ہے، یہ نافرمان کان ہے، کمی تو ان کی آنکھوں میں ہے، یہ نافرمان نگاہیں ہیں جو آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھ رہی، جو آپ کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں، اور بغض اور عداوت نے ان کو اندھا اور بہرا کر دی ہے، تو یہ توجہ سے نہ تو آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی بصیرت ہے دل کی کہ ان نگاہوں سے آپ کو دیکھ سکیں، تو ان کے اوپر آپ کی تبلیغ کا، یہ آپ کی تبلیغ سے اگر متاثر نہیں ہوتے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو وہ کیا اللہ نے اس کو کہا ہے وہ کام کرے؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے وہ کام، جو اس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اس اختیار سے کر رہا ہے کام جو ان سے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کفر یا شرک یا کسی بدکاری کے کام کے اوپر مجبور نہیں کیا، تو لوگ اپنے اختیار سے یہ برے کام کرتے ہیں جو ان سے۔ تو اصل میں یہ چیز فرمائی گئی کہ ان کی طرف بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر جو ان سے وہ ظلم کرتے ہیں۔